صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دوں. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. سورہ النمل 70 تا 74 آیات. گزشتہ کچھ عرصہ بلکہ کافی لمبا عرصہ جو کئی مہینے تک پھیلا ہوا تھا پاکستان کے شائع کردہ مبینہ قرطاس ابیض کے جوابات پہ صرف ہوا اور اللہ ماشاء اللہ خطبات تقریباً تمام کے تمام اسی جواب کے لیے وقف رہے. چند ہی دن ہوئے پاکستان سے گسکا کے امیر صاحب نے اپنے خط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کی کافی میں مندرج ایک رویا کا ذکر کیا جو 1903 10 ستمبر کا رویا ہے اور تذکرہ 485 صفحہ پر درج ہے. اور انہوں نے یہ لکھا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ قرطاس ابیض کا جو جواب دیا گیا ہے یہ رویا اسی سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ جب میں نے اصل الفاظ کا مطالعہ کیا تو میں حیران ہوا کہ واقعتاً حیرت انگیز طور پر یہ رویا اسی واقعہ پر چسپاں ہوتا ہے. اور سارے عرصے میں کبھی بھی مجھے ان جوابات پر اتنا اطمینان نہیں ہوا تھا اور اتنی غیر معمولی خوشی نہیں پہنچی جتنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس مختصر رویا کے مطالعہ سے پہنچی. اور جو اطمینان نصیب ہوا اس کا الفاظ میں بیان ممکن نہیں. آج سے
83 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ واقعہ بتا دیا تھا، اس طرح ایک واقعہ ہونے والا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس کا ایک شافی اور کافی جواب دیا جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں، خواب میں میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے کسی مخالف کی، میں اس کو پانی میں دھو رہا ہوں اور ایک شخص پانی ڈالتا ہے۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ساری کتاب دھوئی گئی ہے اور سفید کاغذ نکل آیا ہے، صرف ٹائٹل پیج پر ایک نام یا اس کے مشابہ رہ گیا ہے۔ یہ الفاظ حیرت انگیز طور پر اس سارے واقعہ پر اس طرح صادق آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عام کتابیں جو مخالفین سلسلہ لکھتے رہے ہیں شروع سے اور لکھ رہے ہیں اور لکھتے چلے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کا یہ ذکر معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو مضمون ایک لمبی تاریخ پر ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور کسی کتاب کو خاص کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک حکومت وقت کی طرف سے ایک کتاب شائع کی جائے جماعت کی مخالفت میں تو اس کتاب کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، اور عام مخالفانہ کتابوں سے وہ ممتاز ہو جاتی ہے۔ اس لیے لازماً کسی ایسی کتاب کا یہاں ذکر ہے جو کوئی غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے، اور اس ساری تاریخ میں جو تقریباً 100 سال پہ پھیلی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ کی مخالفت میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ایک حکومت وقت نے اپنی جانب سے ایک مخالفانہ کتاب شائع کی ہو۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس میں اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ مزید برآں فرمایا، میں اس کو پانی میں دھو رہا ہوں اور ایک شخص پانی ڈالتا ہے۔ عموماً پاکستان میں میرا دستور یہی تھا اور گزشتہ خلفاء کا بھی یہی رہا ہے کہ جب علمی تحقیق کرواتے ہیں یا کرواتے تھے تو ایک سے زائد علماء مدد کیا کرتے تھے، اور لائبریریاں تھیں، ہر قسم کے وسائل موجود تھے، متفرق مضامین کے ماہر علماء موجود تھے۔ چنانچہ ہر مضمون کے ماہر عالم کے سپرد مختلف باتیں کر دی جاتی تھیں جو تحقیق کر کے حوالے تلاش کرنے میں مدد کرتا تھا۔ لیکن یہاں ان ساری سہولتوں کے نہ ہونے کے باعث جس حد تک بھی خدا نے جس طرح توفیق دی ہمیں اس کا انتظام کرنا پڑا۔ تمام دوسرے ہمارے مبلغین وغیرہ اتنے مصروف تھے کہ ان کو اس کام کے لیے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ میں نے صرف ایک ہادی علی صاحب کو اپنے لیے منتخب کیا کہ وہی میرے بیان کے مطابق جہاں جہاں میں اشارے کروں وہاں سے مضمون تلاش کر کے مہیا کریں۔ تو خواب میں یہ ذکر کرنا کہ ایک آدمی پانی ڈال رہا ہے اور ایک ڈال رہا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات ہے، خاص معنی رکھنے والی بات ہے جو اس کا ذکر فرمایا گیا۔ چنانچہ اس تمام عرصہ میں صرف ایک شخص یہی ہاتھ پر پانی ڈالتا رہا، یعنی مدد کرتا رہا اس کتاب کو دھونے میں۔ اور پھر یہ لفظ یوں لگتا ہے جیسے چور پکڑا گیا، بالکل فرمایا جو وہ کتاب دھل گئی تو سفید کاغذ نکل آیا۔ حیرت انگیز طور پر وائٹ پیپر کا نقشہ اس سے بہتر نہیں کھینچا جا سکتا کہ وائٹ پیپر تو ہے لیکن ان معنوں میں کچھ بھی باقی نہیں تھا، کلیتاً سفید ہو گیا اور بیداغ کر دیا گیا خدا کی طرف سے، اور صرف ٹائٹل پر کچھ لکھا ہوا رہ گیا ہے، مضمون کا حصہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں۔ تو چونکہ یہ ایک عظیم شان خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی نشان تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جماعت کو بھی اس لذت میں شریک کروں جس کا خدا ایسا عظیم الشان ہو، ایسا عالم الغیب ہو، اس طرح تائید بار بار اپنی دکھائے۔ اس قوم کو کون دنیا میں ہرا سکتا ہے اور کون ڈرا سکتا ہے؟ ہمارا ایک والی ہے، ہمارا ایک ولی ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہماری پیدائشوں سے بھی پہلے جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور بہت دور دور کی خبریں اس نے پہلے سے دلوں کو سہارا دینے کی خاطر دے رکھی تھی۔
اس لیے یہ تمسخر کرتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں، وعدے کب پورے ہوں گے اور کیسے پورے ہوں گے، یہ ان کا حصہ ہے، یہ ان کے مقدر کی باتیں ہیں۔ مگر ہم تو ہر روز پورے ہوتے ہوئے وعدوں میں زندہ رہ رہے ہیں، وہی ہمارے سانسیں ہیں، وہی ہماری بقا کا پانی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کے جو حالات ہیں وہ ان کے لوگوں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے کہ کس طرح زندہ ہیں اور کیوں زندہ ہیں۔ اس کے بعد میرا خیال تھا کہ میں ملک کو ایک عظیم خطرے سے متوجہ کروں جو ملائیت کا خطرہ ہے، اور تقریباً وہ ملک کی زندگی کے ہر گوشے پر پنجے گاڑ چکا ہے، اور اس وقت ملک کی زندگی کی شاہرگ اس کے پنجوں میں آ چکی ہے۔ صرف ایک ملک میں یہ واقعہ نہیں ہوا یا ہو رہا، بلکہ تمام عالم اسلام میں یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش کے مطابق کروایا جا رہا ہے اسلامی طاقتوں سے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں نے سوچا کہ میں ان کو اس بارے میں متنبع کروں، لیکن آج صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے پیش نظر میں سر دست اس مضمون کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا ہوں اور آج کے ہونے والے واقعہ کے متعلق آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ آج صبح تہجد کے وقت فون کی گھنٹی بجی تو پتہ چلا کہ کراچی سے فوری ٹیلی فون آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ کراچی میں محکمہ موسمیات والوں، جو غیر بین الاقوامی محکمہ موسمیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ان کی طرف سے ایک ایسی تنبیہ کی گئی ہے جو عام طور پر پاکستان کے جغرافیائی حالات میں نہیں کی جاتی، اور ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کراچی کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ کا سمندری ساحل کا ساحلی علاقہ، اس کی طرف ایک انتہائی خوفناک سمندری طوفان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن صبح 10 بجے وہ کراچی ساحل کو ہٹ کرے گا، اور یہ طوفان مشرقی بنگال کی طرف تو آتے رہتے ہیں اور وہ ان سے واقف بھی ہیں، اور لکھو کھا جانیں بھی ضائع ہوتی رہتی ہیں، اربوں کی جائیدادیں بھی طرف ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس مغربی ساحل کے لیے یہ ایک بالکل اجنبی اور انوکھا واقعہ تھا۔ اس لیے تمام نیوی کو الرٹ کر دیا گیا، تمام شہری دفاع کے ادارے اور رضاکار اس طرف متوجہ ہوئے، اور رات کے پچھلے حصے میں اور صبح کے پہلے حصے میں ساحلی علاقوں سے آبادی کا انخلا ہوا، اور ڈیفینس سوسائٹی جو بہت دور تک پھیلی پڑی ہے، کئی فیزز ہیں اس کے، اس میں سے لاکھوں آدمیوں کا انخلا کروایا گیا، اور نصف سے زائد ڈیفینس کی آبادی بالکل خالی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اتنی افراتفری میں یہ واقعہ ہوا کہ اپنا سامان لے جانے کی بھی کسی کو ہوش نہیں تھی۔ چنانچہ صبح اس کے بعد اس اطلاع کے بعد ایک احمدی گھر سے رابطہ ہوا ٹیلی فون پر، تو انہوں نے اس نقشے کو کھینچنے کے لیے ایک بڑے دلچسپ واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا ہمیں جب اطلاع ملی تو اتنی پینک تھی اس اطلاع میں کہ فوراً نکلو کہ ہم بغیر کسی چیز کے باہر نکلے۔ تو میری چھوٹی بچی نے کہا کہ حضرت صاحب کے خط رہ گئے، وہ تو لیتے جائیں۔ کہتے ہیں ہم پھر واپس دوڑے اور وہ خط لے لیے کہ اور کچھ لے جا سکے نہ سکیں، یہ خط محفوظ رہ جائے۔ یہ وہ کیفیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور پیشتر اس کے کہ وہ ساحلی علاقے میں جو دور دور تک پھیلا پڑا ہے وہاں تباہی مچاتا، اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کا رخ پھیر دیا اور یہ بلا ٹل گئی۔ اس واقعہ کو جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے ایک معمولی اہمیت بھی حاصل ہو گئی، اور وہاں کی جماعت خاص طور پر اس لیے بھی پریشان تھی کہ اگرچہ آج یہاں جمعہ کا دن رمضان کی 11ویں تاریخ ہے، لیکن پاکستان میں جمعے کا دن آج رمضان کی 10ویں تاریخ ہے، اور اس سے پہلے
گزشتہ خطبے میں بھی میں جو گلاسکو میں دیا تھا اس میں بھی میں نے مطلع کیا تھا جماعت کو کہ بعض رویا ایسی معلوم ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کشفی نظارہ دکھایا تھا فرائیڈے the 10th، اس کا تعلق بعید نہیں کہ چاند کی راتوں سے ہو۔ چنانچہ اس عرصے میں اس خطبے کے بعد ایک اور عجیب اور بڑی دلچسپ رویا ایک پاکستان کے دوست نے لکھی، اس کا بھی اس سے تعلق معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ تھی کہ ایک ڈاکٹر طارق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی ایک رات پریشان ہوا اور بہت رویا، خدا کے حضور دعائیں کی کہ یہ طلاق کے دن کب کٹیں گے اور کیا ہونا ہے، کچھ تو بتا۔ تو کہتے ہیں رات میں نے جو رویا میں نقشہ دیکھا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہے کیا، لیکن چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک بتا دیتا ہے رویا کی تعبیریں اور آپ کا تعلق ہے جماعت کے معاملات سے، اس لیے آپ کو سمجھنا بھی چاہیے، میں آپ کو لکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ رویا یہ تھی کہ ایک کاغذ پر ایک طرف ایک چوکٹا ہے، اس پر اوپر 10 کا حصہ لکھا ہوا ہے اور نیچے قمر لکھا ہوا ہے، اور بائیں طرف ایک لمبا چوکٹا ہے اور اس کے اندر تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، یا ہندسے وہ کہتے ہیں، ہندسے لکھے ہوئے ہیں، اور 31 پر جا کر وہ شمار ختم ہو جاتا ہے اور 31 کا ہندسہ نمایاں چمک رہا ہے۔ یعنی انہوں نے تو یہ تعبیر نہیں لکھی، نہ ان کا ذہن اس طرف گیا، مگر وہ چونکہ اس سے مجھے تعلق معلوم تھا فرائیڈے the 10th والی بات سے، اس لیے واضح طور پر مجھے یہ سمجھ آئی کہ 31 مئی کو چاند کی 10ویں تاریخ کو ایک جمعہ آ رہا ہے، اور اس جمعے میں کوئی واقعہ ایسا ہونے والا ہے جس کا تعلق اس کشف سے بھی ہے اور اس رویا سے بھی ہے۔ چنانچہ اس خیال سے میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ توجہ رکھیں اور خیال رکھیں کہ 10 تاریخ کو کیا واقعہ غیر معمولی پیش آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے عزیز سیفی خود ساری رات بیٹھے ریڈیو چلا کر خبریں سنتے رہے، لیکن عجیب واقعہ ہوا کہ فون جو ان کے نام آنا تھا وہ غلطی سے میرے نام آ گیا، اور یہ اطلاع مجھے ملی پہلے بجائے اس کے کہ ان کو ملتی۔ اس واقعہ میں کئی سبق ہیں۔ ایک تو یہ بہرحال پختہ بات ہے کہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے جو اس علاقے میں روز مرہ یا دسیوں سالوں میں بھی ایک دفعہ نہیں رونما ہوتا، اور جمعہ کی یہ دن ہے اور 10 تاریخ ہے رمضان کی۔ ان حقائق کو تو کوئی دنیا میں مٹا نہیں سکتا، غلط نہیں کر سکتا، لیکن ایک خطرہ پیدا ہوا اور ٹل گیا، خواہ وہ کتنا ہی غیر معمولی خطرہ تھا لیکن بہرحال ٹل گیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ کیا نتیجہ ہمیں نکالنا چاہیے؟ کئی نتائج میرے ذہن میں آتے ہیں جن سے میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگرچہ یہ رویا اس پر چسپاں ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایک غیر معمولی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ایک ہی دفعہ ایک بات پوری ہو۔ بعض خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے کشوف یا الہامات ہوتے ہیں جو بار بار تکرار کے ساتھ بھی پورا ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض نشان پیچھے پڑ جانے والے ہیں اور وہ بار بار پورے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ امکان ہے، یعنی یہ امکان بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی خدا تعالیٰ زیادہ وضاحت کے ساتھ اس نشان کو پورا فرمائے۔ اور دوسرا، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اس واقعہ پر تو کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خدا تعالیٰ جب قوم کو پکڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے پکڑ کے رستے بہت ہیں، اور بسا اوقات ایسے رستے سے بھی پکڑتا ہے جس کی توقع ہی نہیں کر سکتی قوم، وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا کہ اس طرح سے بھی کوئی واقعہ ہو۔ اس طرح 1974 کے فسادات کے بعد جو بار بار پکڑی گئی ہے قوم مختلف ابتلاؤں میں، تو ایک سیلاب ایسا آیا تھا سندھ میں جو بلوچستان کی خشک پہاڑیوں پر غیر متوقع بارش کے نتیجے میں سیلاب آیا۔ یعنی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ بلوچستان کی خشک پہاڑ سیلاب کا موجب بن جائیں گے، لیکن وہ سارا علاقہ تباہ ہوا
بلوچستان کے پہاڑوں کے سیلاب کی وجہ سے، چنانچہ اخباروں میں اس بات کی نمایاں سرخیاں لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب وہ آتی ہے تو اس کے اتنے مختلف رستے ہیں، اور وہ قادر و توانا خدا ہے، وہ اپنی قدرت کے نشان دکھاتا ہے، اور زمین کی ہر چیز کو جب چاہے وہ امر فرما سکتا ہے، اور وہ جو امن کا موجب جگہ ہے وہ خطرے کا موجب بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے امن میں نہیں رہ سکتا انسان اگر وہ فیصلہ کر لے اس کو پکڑنے کا، اور یہ مضمون بھی قرآن کریم کی مختلف آیات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی تقدیر سے تم کس طرح امن میں رہ سکتے ہو۔ وہ تو پابند نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے جب چاہے تمہیں پکڑنے کا فیصلہ کرے، پھر تمہارے لیے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رکھے گا۔ دوسرا اس میں ایک خوشخبری ہے اس نہایت محیط خطرہ کے ایک دم ظاہر ہونے اور پھر اس کے ٹل جانے میں، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ عذاب دینے میں خوش نہیں ہے، وہ تنبیہ فرماتا ہے، خطرات سے متنبع کرتا ہے، اور قوم کو استغفار کا موقع دیتا ہے۔ اگر قوم استغفار کرے اور توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس بات میں راضی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہلاک کرے، اور وہ پکڑ میں ڈھیلا ہے اور نرمی کرتا ہے، یہاں تک نرمی کرتا ہے کہ بسا اوقات انبیاء بظاہر جھوٹے ہوتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو ان کی تذہیب اور تمسخر کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی پکڑ میں نرمی اور غیر معمولی مغفرت کا سلوک فرماتا ہے۔ تو اگر یہ وہی نشان ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، تو اس میں جماعت کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی ایک بہت خوشخبری کا پہلو ہے کہ قوم کے لیے ابھی نجات کی راہ باقی ہے۔ محیط خطرات کا ایک نمونہ دکھا دیا گیا ہے، لیکن اگر قوم نے استغفار سے کام لیا اور توبہ کی تو ہرگز بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچائے، اور یہی ہے جو ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا پہلو سبق جو اس میں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تنبیہ موجود ہے اور نمونہ دکھا دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ تم سے کیا سلوک فرمائے گا اگر تم باز نہیں آؤ گے۔ اب معاملہ وہاں تک جا پہنچا ہے کہ قومی عذابوں کے ذریعے اور بار بار کی سزا کے ذریعے تم پکڑا جائے گا اگر تم توبہ اور استغفار سے کام نہیں لو گے، اور تکبر میں اسی طرح مبتلا رہو گے، اور خدا تعالیٰ کے پاک بندوں سے تمسخر اور استہزاء کرنے سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر یہ ایک معمولی سا نمونہ ہے جو تمہیں دکھا دیا گیا ہے۔ پھر آئندہ تمہارے لیے اسی قسم کا خدا کا سلوک ظاہر ہونے والا ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی روک نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ہے جو اسے چلنے سے روک سکے۔ وہ خدا کی چکی ہے جو چل پڑتی ہے اور پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس لیے یہ سارے نشانات یا ایسے اسباب ہیں جو اس واقعے پر غور کرنے سے ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ان میں بھی یہی مضمون ملتا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہہ دے کہ تم زمین میں خوب پھر کے دیکھ لو، ایک بات تمہیں قطعی نظر آئے گی کہ مجرمین کی عاقبت کبھی اچھی نہیں ہوئی۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین، وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو زیادتیاں کرتے ہیں، جو ظلم اور سفاکی سے کام لیتے ہیں، جن کی زندگیاں تضاد بن جاتی ہیں، منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کردار ان کے کچھ اور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ساری زندگیاں گندگیوں میں مبتلا ہوتی ہیں، اور نیکی کا نام لے لے کر وہ غلط لبادے جن کا کوئی تعلق نہیں ان کی زندگی سے وہ اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ اسلام کا نام ہے اور ہر قسم کی غیر اسلامی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک وقت مقدر ہوتا ہے
وہ کب آئے گا یہ الگ بحث ہے، لیکن اگر تم غور کرو اور مڑ کر دیکھو تاریخ میں، ان لوگوں کے چہرے تاریخ کے آئینے میں دیکھو، تو ایک بات تمہیں قطعی نظر آئے گی کہ ان کا انجام اچھا کبھی نہیں ہو، ہمیشہ بد انجام کو پہنچے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، فرمایا ہم جو ڈھیل دیتے ہیں تو اس پر غم نہ کر، اور ان کو جو مکروں کا موقع دیتے چلے جا رہے ہیں، ہر قسم کے مکر تیرے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھ کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے، یقین رکھ کہ تیری عاقبت اچھی اور ان کی عاقبت لازماً خراب ہونے والی ہے اگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ یہ دوسرے تمسخر کرتے ہیں، یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور چھیڑخانیاں کرتے ہیں کہ بتاؤ وعدہ کب پورا ہوگا، بس یہ بھی تو بتاؤ کہ کب ہم پکڑے جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ وہ عذاب کہاں ہے، وہ خدا کی پکڑ کہاں گئی۔ فرمایا اس کے جواب میں تو اتنا کہہ دے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، ہو سکتا ہے تمہیں پتہ ہی نہ چلا ہو، ایک واقعہ رونما ہو گیا ہو کہ وہ چیزیں جن کی تم جلدی کر رہے ہو ان میں سے ایک حصہ تمہارے پیچھے لگ بھی چکا ہو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے خدا کا عذاب لگ چکا ہے اور وہ چھوڑنے والا نہیں، لیکن کیوں پیچھے لگ رہا ہے، کیوں اسے وہ پکڑ نہیں رہا، یہ مہلت کیوں ہے؟ فرمایا ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی فضل کرنے والا ہے، وہ پکڑ میں دھیما ہے، تکلیف دے کر خوش نہیں ہوتا، اس لیے بسا اوقات ایسے انتظام فرما دیتا ہے کہ مجرم اگر باز نہ آئیں تو پیشتر اس کے کہ وہ مجرم آخر یہ کہہ سکیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، وہ خدا کا عذاب انہیں پکڑ لے جو پہلے سے ان کے پیچھے لگ چکا ہوتا۔ پیشتر اس سے کہ یہ واقعہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں، ان پر خدا کی رحمتیں ہوں، ان پر خدا کے فضل ہوں، اور وہ طاقتیں ساری کی ساری جو خدا کے عذاب کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ خدا کی رحمت کے لیے بھی تو استعمال ہو سکتی ہیں، وہ رحمت کا موجب بنا لی جائیں۔ چنانچہ سورہ نوح میں خدا تعالیٰ اس مضمون کو زیادہ کھول کر بیان فرماتا ہے۔ حضرت نوح خدا سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو خوب کھول کھول کر متنبع کر دیا اور ان کو یہ بھی بتایا کہ آسمان سے آنے والا پانی رحمتوں کا موجب بن جائے گا، ضروری نہیں کہ عذاب کا موجب بنے، ایسے فضلوں کی بارش خدا تعالیٰ تم پر برسائے گا جس کا فیض تم ہمیشہ کھاتے رہو گے اور دین اور دنیا کی نعمتیں پا جاؤ، لیکن میری ساری نصیحتیں، دن اور رات کی باتیں، میری تذکیر نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ ایک عجیب دردناک منظر ہے جو خدا کے حضور کھینچتے ہیں، عرض کرتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه
كان غفارا. کہتے ہیں اے میرے رب، میں نے تو اپنی قوم کو صبح بھی بلایا، رات کو بھی بلایا اور دن کو بھی بلایا، لیکن میری آہو پکار نے، میری دعوتوں نے، میرے بلانے نے انہیں بھاگنے کے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کی. اور ہر دفعہ جب میں انہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا تھا، اس لیے بلاتا تھا کہ اے میرے رب تو ان کو بخش دے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے اور اپنے کپڑے تکبر سے سمیٹتے تھے اور اپنے انکار پر اصرار کرتے تھے اور بہت بڑے استکبار میں مبتلا ہو جاتے تھے. پھر ان کو میں نے کھلا کھلا بھی بلایا اور اعلان کر کے بھی بلایا اور خفیہ اشاروں کے ساتھ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہمیشہ ان کو یہی کہتا رہا استغفروا ربکم، اللہ کے سے بخشش مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، اس بات کو مت بھولو کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے. پھر اس کے بعد وہ دعا ہے جو میں نے عمدن چھوڑ دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اپنی قوم پر وہ دعا مانگوں جس پر اس دعا کو حضرت نوح نے انجام تک پہنچایا. ایک بہت ہی خوفناک دعا ہے، اور حضرت نوح بھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ہرگز یہ دعا اپنے رب سے نہ مانگتے جب تک اللہ پہلے سے آپ کو قوم کے انجام کی خبر دے کر خود اس دعا کے بارے میں اجازت نہ فرماتا. بہرحال پرانی تاریخ دہرائی تو جاتی ہے، لیکن لفظاً بیانی بھی نہیں دہرائی جاتی. بہت سے انتباہ ہوتے ہیں، بہت سے سبق ہوتے ہیں اس میں، اور اگر صاحب فہم قومیں ان سے استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. بس نہ میں خود یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی قوم پر وہ دعائیں کروں، نہ آپ کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں کہ آپ اپنی قوم پر یا جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے وہ پاکستان کے خلاف ایسی دعائیں کریں. زیادہ سے زیادہ یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور اس حد تک ایک بے اختیاری کا بھی عالم ہو چکا ہے کہ اے خدا، جو ائمۃ التکفیر ہیں ان کو ضرور پکڑ اور ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے، تاکہ آئندہ نسلیں نسیب پکڑیں ان سے. لیکن جہاں تک قوم کا تعلق ہے، یہ مظلوم ہے، جاہل ہے، لا علم ہے. یعنی قوم کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس قدر جھوٹ پھیلایا گیا ہے جماعت کے خلاف، اتنا کذب سے کام لیا گیا ہے کہ کچھ عرصہ ہوا مجھے ایک دوست نے بتایا کہ کراچی جیسے شہر میں تعلیم یافتہ لوگ جو جماعت سے واقف ہیں اور بظاہر دنیا کی تعلیم سے خوب آراستہ ہیں، ایسی ایک مجلس میں ذکر ہو رہا تھا. میں نے احتجاجاً کہا کہ آپ بتاؤ کہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادہ جو قدر مشترک ہے سارے عالم اسلام کی، بلکہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی بلاتا ہے، عیسائیوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اس مشترک کلمے میں، جس کا پہلا حصہ مشترک ہے، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اس کو زبردستی مٹایا جا رہا ہے، اس کی تذلیل کی جا رہی ہے کلمے کی. اس کی اسلام تمہیں کیسے اجازت دیتا ہے؟ اس کی کوئی دلیل دو. کہتے ہیں اس مجلس میں، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں، ایک صاحب نے کہا ہاں، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم کلمہ منہ سے کچھ اور کہتے ہو اور دل میں کچھ اور کلمہ، منہ سے محمد کا نام لیتے ہو، دل میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہو. حد ہے اس جھوٹ اور افتراء کی. لیکن مولوی نے اس کثرت سے جھوٹ بولا ہے، ایسا افتراء سے کام لیا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں نیچے سے اوپر تک جھوٹ کا زہر گھول دیا اور عالم کو بھی جاہل بنا دیا انہوں نے. اس لیے ایسے ظالم لوگ جنہوں نے اس قسم سے جھوٹ بولا ہے اور قوم کی عاقبت کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی عاقبت کا تو ان کو معلوم ہوتا ہے، کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کس قوم ہیں، کس کماش کے لوگ ہیں اور کیا ہم سے ہونے والا ہے، مگر قوم کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو حالت وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب دعا نکلتی نہیں، کوشش بھی کریں تو دعا دل سے نہیں نکلتی.
یہ دعا تو عمومی ہم کرتے ہیں کہ اللہ ان میں سے اکثریت کو ہدایت دے دے، اکثریت کو بچا لے، ان کو ظلم سے باز رکھ. یہ جو صفاقی سے کام لے رہے ہیں، مسلسل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر گند اچھال رہے ہیں، ان کو باز رکھ اس سے. لیکن کچھ ان میں سے ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنے، تاکہ جماعت کے دل بھی ٹھنڈے ہوں جنہوں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں ان سے، اور ان کی عبرت ساری قوم کے لیے نجات کا موجب بن جائے. یہ مقصد ہونا چاہیے اس دعا میں، محض بد دعا نہیں، بلکہ یہ مقصد کہ اس سے قوم کی بھاری اکثریت ہدایت پا جائے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے اور دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نمونہ جو خدا نے آج کے دن دکھایا ہے ان کو، اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ استفادہ نہیں کریں گے، بلکہ تضحیق کریں گے، تمسخر اڑائیں گے، کہیں گے آیا تھا چل گیا نا. پھر ہم مستحق ہیں اس بات کے کہ ہمیں بچایا جائے. یہ نشان ہے خدا کا، حالانکہ یہ نشان نہیں ہے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. نشان یہ ہے کہ اب بھی اگر تم بعد نہیں آئے تو پھر خدا کی پکڑ اس طرح آئے گی کہ تمہارے لیے لاتا ہی نہ منا، کوئی پیچھے ہٹنے کی، کوئی دائیں بائیں ہونے کی جگہ باقی نہیں رہے گی، کوئی آگے بڑھنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی. یہ وہ عبرت کے نشان ہیں جو ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں، لقموں کے طور پر کھلائے جاتے ہیں اور آئندہ آنے والے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر کوئی استفادہ کرے. لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پرانوں کی تقدیر تھی، آتے ہیں اور نشان دیکھ کر، پکڑ دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں. کچھ آئیے کہ اس کا ہراول دستہ بھی صرف پہنچا. اس لیے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اس قوم کو متنبع کر کے اپنا فرض ادا کرتا ہوں. یہ مذہبی طور پر ایک تنبیہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہ آئیں، کیونکہ جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں یہ اس دنیا میں بس نہیں رہے. خدا کو جس طرح بار بار ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہم نے دیکھا ہے ظاہر ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں، اپنے دن رات میں، اپنے روزمرہ کے سلوک میں، اس طرح ان لوگوں نے اس خدا کو دیکھا نہیں. اس لیے ہو سکتا ہے یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہ آئیں، بالا ہوں ان کی سمجھ. اس لیے دوسرا پہلو تنبیہ کا میں نے وہ حصہ رکھا ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا تھا شروع میں، کہ ملا کے قبضے کے انجام سے ڈراؤں ان کو، اور ان کو بتاؤں ایسے رنگ میں جو ان کو سمجھ آ جائیں. بات دنیا کی اصطلاحوں میں ان کو بتاؤں، دنیا کی تاریخ پیش کر کے بتاؤں کہ جب کسی قوم پر ملائیت قابض ہو جایا کرتی ہے تو اس کو کس کنارے تک پہنچا دیا کرتی ہے. وہ خطبہ تو انشاءاللہ آئندہ ہوگا. اس وقت تو روحانی اور مذہبی نقطۂ نگاہ سے خواہ یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اصل زبان تو ہماری یہی ہے، ہم پہلے اسی زبان میں ان کو تبلیغ کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض عبارتیں ہیں میں نے چنی ہیں جو کسی تشریح کی محتاج نہیں. فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ باوجود تمہاری سخت مخالفت اور مخالفانہ دعاؤں کے اس نے مجھے نہیں چھوڑا، اور ہر میدان میں وہ میرا حامی رہا، اور ہر ایک پتھر جو میرے پر چلایا گیا اس نے اپنے ہاتھوں پر لے لیا، ہر ایک تیر جو مجھے مارا گیا اس نے وہی تیر دشمنوں کی طرف لوٹا دیا. میں بے کس تھا، اس نے مجھے پناہ دی، میں اکیلا تھا، اس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا، میں کچھ بھی چیز نہ تھا، مجھے اس نے عزت کے ساتھ شہرت دی اور لاکھوں انسانوں کو میرا ارادت مند کر دیا. پھر وہ اسی مقدس وحی میں فرماتا ہے کہ جب میری مدد تمہیں پہنچے گی اور میرے منہ کی باتیں پوری ہو جائیں گی، یعنی خلق اللہ کا رجوع ہو جائے گا اور مالی نصرتیں ظہور میں آئیں گی، تب منکروں کو کہا جائے گا کہ دیکھو کیا وہ باتیں پوری نہیں ہو گئیں جن کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے. فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا
اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے نور سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ تو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ یہ تو ہے احمدیت کا خدا تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کے ساتھ مستقبل، جس کو اسی رخ میں، اسی سمت میں بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ ہر ابتلا کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر اندھیرے کے وقت ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جماعت کا قدم اس مستقبل کی طرف بڑھنے سے رک گیا۔ ان کی تلواروں کے سائے میں بھی آگے بڑھی ہے جماعت اسی مستقبل کی جانب۔ ان کی گالیوں کی بوچھاڑ کے نیچے سے بھی جماعت آگے ہی بڑھتی چلی گئی ہے اسی مستقبل کی جانب۔ ان کے گرے گند اچھالتے رہے، یہ دکھ دیتے رہے، یہ ہر قسم کے اختلاف سے کام لیتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مستقبل کی طرف جماعت کے بڑھنے کی رفتار کو کم نہیں کیا، نہ ہونے دیا، بلکہ آگے بڑھاتا رہا۔ یہ وہ تقدیر ہے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ لیکن ایک اور تقدیر بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی تقدیر ہے، جو ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، جو ان کے متعلق خدا تعالیٰ کی تقدیر خدا تعالیٰ ہمیشہ سے جاری فرماتا رہا ہے۔ اس کا بھی حال سن لیجئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ ان بلا کے آنے سے پہلے کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ جب خدا کی پکڑ آئے گی، انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اے یورپ، تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا، تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد و یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنے کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے۔ مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر